السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ عالیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر معزز علماء کرام، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر، ہم مشن ساتھیوں، جامعہ معہد الخلیل کے زیر اہتمام اس عظیم الشان، خوبصورت اور منفرد پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں برادر محترم مولانا منیب الرحمن صاحب اور میری جماعت کے مانسرہ کے ذمہ دار مولانا رضا رشید صاحب اور دیگر رفقا، جنہوں نے اس منفرد پروگرام کا اہتمام انتظام کیا۔ اللہ پاک ان کی اس جد و جہد کو قبول فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی رب تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر اور امریکہ کے پٹھوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ ایک
عظمت قرآن کے حوالے سے دستار فضیلت کا جلسہ ہے، تو میں نے تو اسی حوالے سے گفتگو کرنی تھی، لیکن یہاں اس مقدس عنوان کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اس پر عمل کرنے کا جو ایک بنیادی طریقہ ہوتا ہے، اس ایک اہم عنوان کو سامنے رکھ کر بچوں کا جو مظاہرہ کروایا گیا، تو یہ میرے لیے بھی ایک منفرد اور نئی چیز ہے۔ کچھ نہ کچھ میں عرض کر دوں گا اس حوالے سے، لیکن بہتر ہوتا کہ ایسے پروگرام کے لیے آپ ہمارے برادر محترم مولانا معاویہ اعظم صاحب حافظہ اللہ یا اس طرز کے حضرات سے آپ گفتگو کرواتے، چونکہ وہ اس تجربے سے عملی طور پر گزر رہے ہیں، ان کا بھی اسکول ہے جنگ میں، اور اس طرح ہمارے دیگر حضرات بھی، تو ہم تو وہی مدرسے کی نسبت رکھتے ہیں، اگرچہ یہ اور وہ چیز ابتداً ایک تھی، اسے ایک سازش کے تحت علیحدہ کیا گیا، لیکن موجودہ تجربے کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، جو اس عنوان پر تجربات رکھتے وہ آپ سے مخاطب ہوتے، زیادہ بات کرنے میں آسانی ہوتی۔ بہرحال قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات میں عرض کروں گا۔ دینی مدارس جو ہیں، ان کا پاکستان میں، پوری دنیا میں جو بنیادی کردار ہے، اہم کردار ہے، اس سے کوئی بھی آدمی انجان نہیں، ناواقف نہیں، اور اگر ہم اپنوں کو نہ سمجھ آئے تو ان کی اہمیت آپ دشمن سے سمجھ لیں، انگریز سے سمجھ لیں، انگریز کے جو غلام ہیں ان سے سمجھ لی جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی سسٹم سے خطرہ ہے، اس لیے وہ پاکستان پر سختیاں کرتا ہے اور پابندیاں لگاتا ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں، ابھی بھی میں عرض کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنا پاکستان کے پاس اپنے تحفظ کے لیے اپنا حق رکھتے ہوئے ایٹمی سسٹم ہمارے ذمہ داروں نے بنایا ہے، اس سے کئی درجہ زیادہ اس کے اپنے پاس بہت کچھ ہے، اور اس کو مٹانے ختم کرنے کے بھی اس کے پاس بڑے انتظامات ہیں۔ اس کو ایٹم بم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو اصل خطرہ ہے مدارس میں پڑھنے والے ان طلباء سے، ان علماء سے، اور ان بچوں سے جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کے مفتی بننے جا رہے ہیں، عالم بننے جا رہے ہیں، حافظ قاری بننے جا رہے ہیں، یا اسی انداز میں محدث مفسر بنتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہ وہ مجاہد بنتے جا رہے ہیں۔ ان کو ان سے خطرہ ہے، وہ اس لیے پاکستان کے مذہبی طبقے پر بھی، دینی جماعتوں پر بھی، اداروں پر بھی پابندیاں لگاتا ہے۔ اسے یہ ڈر ہے کہ ان میں سے کوئی صدیق و عمر عثمان علی پیدا ہو گئے، ان میں سے کوئی اگر معاویہ اور خالد بن ولید پیدا ہو گئے، ان میں سے کوئی عمار ابن یاسر پیدا ہو گئے، ان میں سے کوئی صحابہ کی طرح جد و جہد کرنے والے پیدا ہو گئے، یا چلو وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بلند مقام والی ہستیاں تھی، اسے یہ ڈر ہے کہ کم از کم ان میں اگر کوئی حسین احمد مدنی پیدا ہو گئے، ان میں اگر کوئی عطا اللہ شاہ بخاری تیار ہو گئے، ان میں اگر کوئی مفتی کفایت اللہ بن کے میدان میں آگے، ان میں کوئی شیخ الہند بن کر میدان میں آگے، کوئی مفتی محمود بن کر میدان میں آگے، کوئی غلام غوث ہزاروی بن کر میدان میں آگے، کوئی غلام اللہ خان بن کر میدان میں آگے، کوئی یوسف بن نوری بن کر میدان میں آگے، کوئی حق نواز بن کر، کوئی اسار و فاروقی اعظم اور حیدری بن کر میدان میں آگے، تو پھر ہماری خیر نہیں۔ چاہے وہ دلائل کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، علمی انداز میں دشمن کا مقابلہ کریں، ان کی زبان دشمن کے رد کے لیے چلے، یا ان کا قلم دشمن کے رد کے لیے چلے، یا عملی طور پر وہ مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس کفر کے مقابلے میں پہلوں کی طرح میدان عمل میں آگے، تو پھر یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ ایران اور اس کے غلام اور اس کے کاسا لیس جو ہیں، اور ان کے پالیسیوں پر عمل کرنے والے یا اس میں کامیابی سمجھنے والے جو ہیں، ان کو اس دنیا میں، اس سرزمین کے اوپر کسی جگہ پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے انہیں اصل جو خوف ہے یا اصل پرابلم اور پریشانی ہے وہ ان دینی طبقوں سے ہے، دینی مدارس سے ہے، اور دینی مدارس کے ان علماء اور طلباء سے ہے۔
اس لیے وہ پابندیاں لگاتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے اکابر کی تحریرات میں یہ بات پڑھی کہ بڑی پرانی بات ہے کہ انگریز نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ آپ پوری دنیا کا دورہ کریں، مسلم اور غیر مسلم ممالک کا دورہ کر کے یہ خلاصہ نکال کر ہمیں بتائیں کہ مسلمانوں کو جتنا بھی مارا جائے، پیٹا جائے، جتنی بھی سختیاں کی جائے، پابندیاں لگائی جائے، جتنے بھی یہ غربت کا شکار ہوں یا اختلاف کا شکار ہوں یا مسائل کا شکار ہوں، لیکن نتیجتاً یہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ ہر میدان میں ان کو عروج کیوں ملتا ہے؟ ہر جگہ پر یہ بلند و بالا کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ہر جگہ پر غالب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کو کامیابیاں کیوں ملتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال اس کمیٹی نے پوری دنیا کا چکر کاٹ کر اس نے جو خلاصتاً رپورٹ دی ہے انگریز کو، وہ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہاتھ میں جہاد کے لیے تلوار ہے، علم جہاد کو بلند کیا ہوا ہے، آپ ساری دنیا کی مادی طاقت لگا دو، آپ ہر لحاظ سے ان کو پابند کر لو، ان کے لیے مشکلات پیدا کر لو، یہ وقتی طور میں تو ہزیمت کا سامنا کریں گے، لیکن عزیمت کا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کسی نہ کسی انداز میں کامیاب بھی ہوں گے، غالب بھی ہوں گے، فاتح بھی ہوں گے اور منزل تک بھی پہنچیں گے۔ یہ اس انگریز نے رپورٹ دی ہے، اور حقیقتاً دیکھا جائے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو انگریز نے پھر پلان کیا ہے، ہم تو میدان جہاد کی بات کرتے ہیں، دشمن کے مقابلے کی بات کرتے ہیں، قتال کی بات کرتے ہیں، یا دلائل کے ساتھ مجادلہ مباحثہ کی بات کرتے ہیں، یا اسی انداز میں ہم اپنے ایمانی جذبوں کے تحت دشمن کے مد مقابل آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور ہم جلسہ کر لیتے ہیں یا جلوس نکال لیتے ہیں، احتجاج کر لیتے ہیں، جہاد کی بات کر لیتے ہیں۔ دشمن نے ہمارے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر اس انداز کو اپنایا ہے کہ جس انداز سے ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل کے ہاتھوں سے قرآن کریم، جذبہ جہاد، تلوار اور قلم، دوات، یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے چھین لی جائیں۔ چنانچہ وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے اس نے مسلمان نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، جہاد سے دور کرنے کے لیے، جذبہ ایمانی سے دور کرنے کے لیے، تقوی طہارت سے دور کرنے کے لیے قرآن کریم بھی ان کے ہاتھ سے لے لیا اور تلوار بھی ان کے ہاتھ سے لے لی، اور اس انداز میں لی جس طرح آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اس انداز سے لی، اور ان کے ایک ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول پکڑا دیا، دوسرے ہاتھ میں گیند بلہ ہاکی پکڑا دیا کہ اپنی توانائیاں اس پہ صرف کرو۔ اور اب تو جدید دور ہے، جو چیز کل چھپ کر کے دیکھنے کی تھی یا سنیما گھر میں جا کر دیکھنے کی تھی یا گھر میں VCR میں بند کمرہ کر کے وہاں دیکھنے کی تھی، وہ اب موبائل کی صورت میں ہر بڑے چھوٹے مرد عورت کی جیب میں ہے۔ جب چاہے اس کو آن کریں، جب بھی آن کریں گے تو اس پر اللہ کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، صحابہ اہل بیت کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف اور پورے دین اسلام کے خلاف پراپگنڈے زوروں پر ملیں گے، بے حیائی زوروں پر ملے گی، فتنے زوروں پر ملیں گے، تباہی زوروں پر ملے گی، اور نوجوان نسل جو خالی الذہن ہے وہ اس کو دیکھ کر کے براہ راست اثر لیتی ہے، گویا کہ ہم تو وقت کے پابند یا مدرسے کے پابند یا کلاس کے پابند یا موقع کے پابند ہے کہ اس موقع پر اس انداز میں ہم نے مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ لے کے جانا ہے، انہیں رہنما کے اجتماع میں لے کے جانا ہے یا انہیں مدرسہ اور مسجد میں لے کے جانا ہے۔ ہم تو وقت کے پابند ہیں، شیڈول ترتیب دیا ہوا ہے، لیکن ان کی دعوت اور ان کا پراپگنڈا، بے حیائی اور دین کے خلاف فتنہ بازی 24 گھنٹے جب بھی آپ نیٹ کو آن کریں، فیس بک کو آن کریں، یوٹیوب کو آن کریں، گوگل کو کھول لیں، یہ جو کچھ بھی گند ہے جس وقت آن کریں اسی وقت 24 گھنٹے دین اسلام کے خلاف سازشیں بھی، فتنے بھی، بے حیائی بھی، ذہن سازی کے لیے ہر وقت مواد موجود ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان بڑے ہوں چھوٹے ہوں اور مذہبی طبقہ بھی تقریباً، اور دنیا دار تو بچارے اس معاملے میں قابل رحم ہے، وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے۔ کل تک جو تصویر حرام تھی
جسے کہا جاتا تھا مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر نکالی گئی، یہ سپاہ صحابہ والے تصویریں بناتے ہیں، تصویر اسلام میں حرام ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب ہر مولوی کے پاس جتنا بڑا مولوی اتنا بڑا موبائل اس کے پاس ہے، عوام کو کیا کہیں؟ کیا اب کوئی وحی آئی کہ تصویر کا جواز ہو گیا؟ یہ ویڈیو بنانے کا جو فتنہ ہے اس کا جواز آ گیا؟ حرم میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف کے بعد ایک مفتی صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کہ جی یہ تصویر لے لوں، میں نے منع کیا، میں نے کہا غلط ہے، حرام ہے۔ کہتے ہو بڑے بڑے مفتیان اکرام نے فتویٰ دیا ہے، آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں؟ میں نے کہا وہ مفتی صاحب بڑے ہیں یا روزہ مبارک میں جو آرام فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کا حکم ہے ان اشد الناس عند اللہ عذابا یوم القیامہ المصورون، اس کے بعد کیا آپ کے پاس کوئی نیا حکم آیا؟ کس نے ان چیزوں کے جواز کا فتویٰ دیا؟ اگر بات فتوے کی ہے تو ہم نے جب کہا تھا علماء کے فتوے کے کہنے پر کہ شیعہ کافر ہے، مولانا حق نماز رحمت اللہ علیہ سے لے کر سلیم شہید رحمت اللہ علیہ تک 10,000 علماء کارکن ہم شہید کروا چکے، تو بعض مولوی ان کو ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتوے کا دور نہیں، اس میں تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دین کے بعض ضروری معاملات کو سامنے رکھ کر اس کے استعمال کا اگر علماء نے کو گنجائش دی یا بات بتائی، ہم نے اس کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ ہر ایک نے اٹھا لیا، اس میں ساری توجہ اس کی طرف، اپنے معمولات ہیں وہ ختم ہو گئے، رجوع اللہ متاثر ہو گیا، قرآن کریم کا مطالعہ متاثر ہو گیا، احادیث طیبہ کا مطالعہ متاثر ہو گیا، صحابہ اکرام اہل بیت العظام کے ایمانی جذبے، تقوی کے جذبے، ان کی ایمانی صفات، تقوی کی صفات، امانت و دیانت کی صفات، استقامت کی صفات، خصوصاً صحابہ اکرام اہل بیت العظام کا جذبہ جہاد جو قرآن و سنت میں پڑھ کر، سیرت کی مستند کتابوں میں پڑھ کر، سیرت صحابہ میں پڑھ کر یہ مسلمان مجاہدانہ جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اترا کرتا تھا، اب یہ بھی اپنا جہاد فیس بک پر زور لگا کر پورا کرتا ہے۔ میں نے 2-4 پوسٹیں چلا دی، میں نے اس کا مطالعہ کر لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے اس پر کوئی خوبصورت پوسٹ بنا کے چلا دی، بس حق ادا ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے یہ ہمارے ہاتھ میں کس نے دیا ہے؟ کس نے ہمیں اس طرح مصروف کر لیا؟ کس نے ہماری نظر کو متاثر کیا، ہمارے مزاج کو متاثر کیا، للہیت کو متاثر کیا، مزاج اور سوچ اور فکر کو متاثر کیا، اور اتنا کمزور کر کے رکھ دیا کہ جہاد کی بات کرنے والا بھی اپنا وقت موبائل پر گزارنے کوئی جہاد سمجھتا ہے، عملی میدان میں بات آئے تو مصلحت کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ ضمناً میں نے بات کہہ دی۔ دوسری طرف دشمن نے جو پلان کیا، اس پلان کے نتیجے میں آغاز میں ہمارے بزرگوں کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، دیوبند کے مدرسہ کے مقابلے میں علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام لایا گیا کہ جی جدید تعلیم دی، دیکھیں نا ہم پیچھے رہ جائیں گے جب تک انگریزی نہیں سیکھیں گے، جب ماحول معاشرے میں ساتھ چلنے کا گر نہیں سیکھیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا صحابہ نے انگریزی سیکھی تھی تو دنیا کو فتح کیا تھا؟ صحابہ نے یہود و نصارہ کے اور عیسائیوں کے طریقے سیکھے تھے تو دنیا کو فتح کیا تھا؟ کدھر ہماری سوچ جا رہی ہے؟ ہمارے اکابر نے یہ لکھا ہے، کسی نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ دشمن سے ٹکر کی بات ہے، تعداد تھوڑی ہے، مدرسہ کا معاملہ ہے، سب کچھ بکھر کے رہ جائے گا، تو میرے اکابر کا جواب یہ تھا کہ تعداد تو بدر میں بھی تھوڑی تھی، تعداد تو بدر میں بھی تھوڑی تھی، انہوں نے پوری دنیا کا مقابلہ کر کے فاتح بن کر کے دکھایا، اور مسجد مدرسے کی حفاظت کی وجہ سے ہم میدان میں نہ نکلے، انہوں نے کہا میرے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، لیکن انگریز سے جہاد کرنا جو فرض ہے عملی میدان میں نکلے ہیں، سب کچھ قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایسے ہی تھوڑی آپ کو پاکستان مل گیا، یہ ایسے تھوڑی آپ کو پاکستان میں اسلام مل گیا، مدارس مل گئے، علماء مل گئے، طلباء مل گئے، اور یہ دینی جذبے مل گئے۔ اس پر جہاں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اہل بیت العظام کی عملی جد و جہد ہے، وہاں پر درجہ بدرجہ چلتے ہوئے میرے اکابر کا کردار ہے۔ تو ہماری سوچ یہ بنائی گئی کہ قرآن کریم کو سائڈ پہ رکھیں، احادیث طیبہ کو رکھ دیں، یہ پرانے دور کے معاملے ہیں، یا اس کو نکاح جنازے کے لیے استعمال کریں، یا اس کو گھریلو مسائل کے لیے، حج اور عمرے کے مسائل کے لیے استعمال کریں۔ جہاں تک معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، انقلاب پیدا کرنا ہے، اسلامی سوچ اور فکر دینی ہے، اور دنیا
انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے کر ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیغام رکھنا ہے، اس کو وہاں سے چھوڑ کر کے یہ تاثر دے دیا گیا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نا، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نا۔ بھئی یہ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، کسی صحابی کا قول ہے، کسی نبی کا قول ہے، کہاں سے یہ بات آئی؟ یہ بھی ایک انگریز کا جملہ ہے، ہم نے اس کو لے کے چل لیا، اگرچہ اس میں آگے تشریح کرے تو یہ بھی ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نا، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نا، لیکن اگر کوئی تمہیں چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑو نا، یہ حق تو بنتا ہے، اگر اسی پر عمل کرنا ہے یہ حق تو بنتا ہے۔ بات ہے شہینوں کی، مجاہدوں کی اور مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے مسلمانوں کی، تو دشمن نے سازش کے تحت بڑی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے سوچ کو بدلا، مزاج کو بدلا، جذبوں کو بدلا، فکر کو بدلا، اور آہستہ آہستہ اس وقت پاکستان سمیت میرے اور آپ کے بچوں سمیت تقریباً کسی حد تک مذہبی طبقہ بھی، اور عوام تو بچاری پھر عوام ہے، یہ سارے دین سے بھی بہت سارے دور ہو چکے ہیں۔ اور جہاد کی بات پاکستان کی میں کیا بات کروں، آپ پورے سال میں حرمین شریفین میں ہونے والی ایمان افروز قرآن کریم کی تلاوت جو نماز کے اندر فرض نمازوں میں ہوتی ہے، پورے سال میں پورا قرآن سن لو گے، لیکن جہاد کی آیات نہیں پڑھی جائیں گی۔ یہاں کے مولوی صاحب کیا بات کریں، میں اور آپ جہاد پر کیا بات کریں؟ حرمین میں جن کو بہت ساری سہولتیں موجود ہیں، تحفظ موجود ہے، ہمت اور طاقت موجود ہے، وسائل موجود ہے، یہ میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، پورے سال میں ایمان پر آیات ملیں گی، تقوی پر آیات ملیں گی، طہارت و امانت و دیانت پر آیات ملے گی، اور عبادت اور سیاست اور تجارت پر آیات ملے گی، اور دین اسلام کے نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، اور سچ بولنے کے احکام ہے، جھوٹ کی مذمت ہے، زنا اور شراب ڈکیتی کی مذمت ہے، یہ سارے احکام ملیں گے، والدین کے احترام ہے، بڑوں کا ادب ہے، انبیاء کے فضائل ہے، صحابہ کے فضائل ہے، ساری آیات پورا سال پڑھی جاتی ہے۔ جہاد کی آیت حرم میں نہیں پڑھی جا سکتی، رمضان مبارک میں تو مجبوری ہے کہ پورا قرآن سنانا ہوتا ہے، اس لیے پڑھ لی جاتی ہے، نمازوں میں وہ آیات نہیں ملے گی، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل جو بدماشی اور عالمی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر شب خون مار کر ظلم اور سفاکیت کی انتہا کو پہنچ کر فرعون کو بھی شرما رہا ہے، نمرود بھی اس سے شرما رہا ہے، اس کے لیے اگر عرب ممالک کے کچھ سربراہوں نے جدہ میں سر جوڑ کر بیٹھ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل کے وزیر اعظم، جس کو خنزیر اعظم کہنا چاہیے، اس نے کہا عرب ممالک والوں خاموشی سے بیٹھو، چوچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ خاموش بیٹھ گئے یا نہیں بیٹھے؟ کیا وجہ ہے؟ کسی میں غیرت نہیں؟ یہ کدھر ہے تمہاری افواج؟ یہ اسلحہ، یہ جوہری ہتھیار، یہ آٹمی ہتھیار پاکستان سمیت پوری دنیا میں کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی افواج کی، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے پاس وسائل کی، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے پاس جوہری ہتھیاروں کی، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے پاس انفرادی طاقت کی، اجتماعی طاقت کی، فورسز کی طاقت کی، اسلحے کی کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی تعداد میں یہ سب کچھ ایران کے علاوہ 55 اسلامی ممالک یہ سب کچھ وسائل رکھتے ہوئے آج فلسطین کے اور شرزمہ قلیلہ وہ تھوڑے سے مسلمان، مٹھی بھر مسلمان، ان کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک اس امریکہ کے ناجائز بچے اسرائیل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف بیان ہی دے دے، اس کا پیشاب نکل جائے گا، کوئی اعلان ہی کر دے، کوئی پالیسی دے دے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کو خسی کرتے کرتے کرتے، غلام بناتے بناتے بناتے، کمزور کرتے کرتے، بے حیائی میں، عورت کی عیاشی میں اور دولت کی عیاشی میں اور اسی انداز میں دنیا داری میں اور حب جاہ میں اتنا ان کو مصروف کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی پلٹ کر کے اپنے مظلوم مسلمان اور قبلہ اول کی مظلومیت کی طرف دیکھنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتے۔ اگر کسی کا خون کھولتا ہے، وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ادھر ہی خبردار کر دیا جاتا ہے، مسند چلی جائے گی،
مسلط چلی جائے گی، مسائل پیدا ہوں گے، خاموش بیٹھو۔ منبر رسول پر بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس امام کا اتنا بڑا پروٹوکول، ہٹو بچوں کی صدا، لیکن وہ حق بیان کرنے کے لیے صرف قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، ابھی تشریح اور ترجمہ نہیں کرتا۔ اس امام کا پروٹوکول دیکھیے، لمحہ پہلے آیت پڑھنے کے بعد اس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر کے 10 سال سزا سنا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ یہ سوچ کس نے دی ہے؟ میں نے دبئی میں اسی طرح کا ایک سکول تھا، اس میں نے بیان کی عظمت قرآن پر، ساتھ جہاد کی بات کر دی۔ بات تو ہوگی، بعد میں مجھے منتظم کہنے لگے مولانا یہاں ہمیں صرف اجازت ہے قرآن پڑھاؤ، ترجمہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ جبکہ امریکہ میں پھر بھی ہمارے علماء بیٹھ کر کے جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ پھر بھی زیادہ مؤثر ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر قرآن پڑھائیں، اچھا قاری بنائیں، اچھا حافظ بنائیں، اچھا ان کو مدرس بنائیں، معلم بنائیں، ترجمہ نہیں بتانا ان کو، ترجمے کی ضرورت نہیں، بس قرآن پڑھو، رٹا لگاؤ اور آگے چلتے ہیں۔ یوں بات کی جائے تو یوں نہ مسلمان بچ سکتے ہیں، نہ اسلام کے غلبے کی کوئی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ اس پہ میں بات کرتا جاؤں، چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کس عنوان پر بات کرنی ہے، عمومی جو ہم بیان کرتے رہتے ہمارے سامنے وہی تقریر ہے، اللہ کی توفیق سے جو ہے میں کہہ رہا ہوں، اس پر غور کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے۔ اور آج آپ کا یہ مہد الخلیل جس نے ایک منفرد مثال پیش کی، چند اور جگہ پر یہ ترتیب ہے، اس لیے میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا گو بھی ہوں۔ اور یہاں سرکار بیٹھی ہے تو اس بات کو نوٹ کر لے، پراپگنڈا کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ جو بچے تیار کر کے کیے جا رہے ہیں، ان کو جوڈو کراٹے سکھائے جا رہے، ان کو بیدار کر کے ان کے اعصاب، ان کی ذہن اور فکر کا مضبوط کیا جا رہا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ صرف اسلام کے لیے نہیں، یہ ساتھ پاکستان بھی مراد ہے، ساتھ پاکستان بھی مراد ہے۔ پاکستان ہوگا تو اس میں ہم اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں نا، اسی میں خلافت راستہ کے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو ہم کہاں اسلام لائیں گے، کہاں خلافت کا نظام لائیں گے؟ اس لیے یہ کہہ کر مدارس کو ڈرا دینا جی دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، ان کو افٹک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے ان کو امریکہ کا غلام بنائے تمہاری طرح؟ ان کو جناب بلی اور چوہے سے ڈرائے؟ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بچپن میں بھی بچے کو بلی چوہے کا ڈر دے کر کے اسے مت بزدل بناؤ، اس کے دل کے اندر غیرت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو۔ اور جس انداز میں ان بچوں کو اس معاملے میں ایکٹیو کیا گیا، یہ جہاں اسلام کے دفاع کے لیے کام آنے والے ہیں، وہاں انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے بھی کام آنے والے ہیں۔ اور یہ میں کس سے ڈر کر نہیں بات کر رہا، یا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ ہمارے اکابر نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بننے سے پہلے یہ بحث تھی کہ بنے یا نہ بنے، لیکن بننے کے بعد اکابر نے کہا یہ پاکستان اس طرح ہمارے لیے قابل احترام اور مقدس ہے جس طرح مسجد کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر اس پاکستان کے خلاف میں یا میری جماعت یا ان مدارس دینیہ کا کوئی بھی ذمہ دار یا کوئی بچہ طالب علم بھی اس کے خلاف کوئی سازش یا کسی سازش کا شکار ہو کر کسی دہشت گردی کی رخ پر چلنے کی بات کرے تو اس کے لیے ایسے ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے کے مترادف ہے، اسی کو کاٹنے کے مترادف ہے۔ یہ شاخ کٹ گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ یہ مسجد مدارس کہاں قائم ہوں گے؟ یہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی؟ یہ عبادت کہاں ہوگی؟ یا قرآن کی تلاوت اور مدارس کدھر جائیں گے؟ اس لیے اس چیز کو غلط رنگ دے کر کے اس کو دبانے مٹانے کی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں علماء بھی حوصلہ افزائی کریں، سرکار بھی حوصلہ افزائی کرے، اور پورے ملک کے بچوں کو اس انداز میں ایکٹیو کر کے چلو جذبہ جہاد جو ان کے ہاتھ پہ تلوار نہیں، وہ تو چلو آپ کا کام ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہے، آپ کریں نا، وہ اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، ایک میزائل ادھر پھینک دے تاکہ ہمیں پتہ لگے جو آپ کے وہاں لکھا ہوا ہے جہاد ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اس پر عمل جیسے ہماری افواج نے حرمین کی حفاظت کے لیے پہلے کردار ادا کیا، اب بھی جرأت رکھتی ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ بس جزاک اللہ۔ اس کے لیے ہمیں بیداری کی ضرورت ہے۔ میں والدین سے بھی کہنا چاہوں گا، بچوں کو کمزور مت بناؤ، بزدل مت بناؤ، امریکہ کا غلام مت بناؤ، ان کو جناب والا دنیا داری اور حب جا کے چکر میں مت ڈالو، ورنہ صرف یہ ہے نا کہ موت سے بچنا ہے، موت سے بچنا ہے نا، تو پھر سکول و کالج کی تعلیمات کا نتیجہ اگر دین سے دور رکھا جائے،
کلی طور پر ہم اس فن کا رد نہیں کرتے، دین سے دور رہ کر محض مغربی یورپی تہذیب کا مصداق بنانا یا ان کے نقش قدم پر چلانے کی جو سوچ ہے کہ مولوی کو دور سے دیکھتے ہی جناب آپ کے تیور چڑھ جائے، عالم دین کو دیکھتے ہی آپ پریشان ہو جائے، کسی کی داڑھی اور زلفیں دیکھتے ہی آپ کا جناب رنگ بدل جائے، یہ کہاں سے سبق ملا ہے؟ یہ کدھر سے تعلیم ملی ہے؟ اس کے بجائے اگر آپ اسی ترتیب پہ چلیں گے تو دیکھو مرنا ہے نا، موت سے ڈرنے کے لیے بچا جاتا ہے نا۔ وہ جیسے ہمیں کئی ساتھی کہتے ہیں جی ہم تو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں صحابہ کے لیے، لیکن گھر والے کہتے ہیں عزیز و قارب کہتے ہیں سپاہی صحابہ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، صحابہ کی بات کرو گے مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری جیلیں سپاہی صحابہ والوں سے بھری ہوئی ہیں؟ بولتے نہیں یار، اور ترتیب سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کی نہیں ہے، لیکن جو بات ہے عنوان ہے اس پہ سمجھے تو صحیح۔ یہ ساری جیلیں سپاہی صحابہ والوں سے بھری ہوئی ہیں؟ یہ ہمارے کارکن سارے جیلوں میں پڑے، ختم نبوت صحابہ کے لیے سارے پڑے، اور اسپتالوں میں چلے جاؤ یا کسی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو جائے تو آنے والے روز جو بیمار ہیں، کسی کو گولی لگی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر کے آیا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا کان کٹ گیا، کسی کا سینہ جگر نکل گیا، دماغ پھٹ گیا ہے، یا جو میتیں روزانہ قبرستان میں جا رہی ہیں، یہ سارے سپاہی صحابہ کے، یہ سارے مجاہد ہیں۔ وہ تو مر تو رہے ہیں، جب نہیں ہے جماعت میں تب بھی مر رہے ہیں، جب جماعت میں ہیں تو تب بھی مر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس انداز میں مر کہ مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو امام کعبہ عبد الرحمن السدیس پوچھے حضرت مکی صاحب دامت برکات عالیہ سے، یہ شیخ حق نواز کون ہے؟ فرمایا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی کھڑے ہیں، اور حضرت عائشہ تشریف فرما ہے پردے میں، ادھر سے شیخ حق نواز نامی ایک شخص آ رہا ہے، جو ان کے قریب پہنچتا ہے تو نبی علیہ السلام اس کے سر پہ دستار باندھتے ہیں، پھر دوسرا بال ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر آخری حصہ اس کا حضرت عائشہ مکمل کرتی ہیں۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں یہ کون خوش قسمت ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام اور چاروں خلفاء اور امی عائشہ استقبال میں کھڑی ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے رابطہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ آج رات مولانا حق نواز کو شہید کر دیا گیا، آج رات مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ جی ہاں، صحابہ کے دور کی باتیں بہت بڑی مجھ سے پہلے بیان ہو رہا تھا، وقت نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں۔ ہاں، مرا تو سلمان تاثیر بھی تھا، آپ کہیں گے تعداد کے لحاظ سے مولانا عبد المعبود صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ میرے والد گرامی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اسی انداز میں مولانا حق نواز، مولانا اسار، مولانا فاروقی، مولانا اعظم، مولانا حیدری اور دیگر ہمارے بہت سارے علماء آپ کے اس علاقے کے ہوں یا پورے پاکستان میں جو دنیا سے تشریف لے گئے، ایک سے ایک بڑھ کر کے ان کے جنازے بڑھے، لیکن جنازہ تعداد کے لحاظ سے تو سلمان تاثیر کا بھی جنازہ بڑا تھا نا، لیکن کسی کے وضو کا پتہ ہے، کسی کے عقیدے کا پتہ ہے، کسی کے نظریے کا پتہ ہے؟ بیچ میں جناب مسلمان بھی، قادیانی بھی، شیعہ بھی، داریہ بھی، ملحد بھی، ہر قسم کے لوگ بیچ میں کھڑے ہیں، اور جنازہ پڑھانے کے لیے بڑی شخصیات کے لیے بڑے علماء کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے کوئی مستند عالم کسی مسلک کا بھی اس بدبخت کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک زرخرید مولوی صاحب کو پکڑ کر کہیں سے بچارے لے بھی آئے تو وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ 3 تکبیروں کے بعد جنازہ کے سلام پھیرا اور بھاگ گیا۔ اگر دنیا داری میں چلو گے، اگر صرف سکول و کالج کی تعلیم لے کر انگریز اور مغربی یورپی تہذیب کا ہی مزاج بناؤ گے، موت تو پھر بھی آنی ہے لیکن جنازوں کا یہ حشر ہوگا، موت تو پھر بھی آنی ہے، جنازوں کا یہ حشر ہوگا۔ ہاں، ابھی 2-4 مہینے پہلے ہمارے ہی مسلمان بھائی، میں تنقید کے لیے نہیں دکھ کے لیے بات کرتا ہوں، ہمارے ہی مسلمان بھائی 35-30 لاکھ روپے لگا کر کے موت خریدنے یونان گئے۔ یہاں آ جاؤ کہ صحابہ کے لیے جان دینی ہے، نبی السلام کی ختم نبوت کے لیے جان دینی ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے جان دینی ہے، اسلام کے دفاع کے لیے جہاد کرنا ہے۔ نہیں، ہمارا بیٹا دہشت گرد بن جائے گا، مارا جائے گا، مولوی اس کو خراب کر دیں گے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ہمارے ایک ساتھی پنجاب کے پہلے پولیس مقابلے جیل مقابلے میں شہید ہوئے، نور گل شہید رحمت اللہ علیہ، پشاور کے تھے، ہم ان کے گھر گئے، ان کے بوڑھے والدین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ ہم نے جب ان سے دکھ درد کیا، انہوں نے ہمیں بڑا سخت کہا ہمارے بچے کو مولویوں نے مروا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نے کہا صدمے سے سننی ہے، کوئی بات نہیں،
جب 4 دن بعد نور گل شہید رحمت اللہ علیہ کی میت پشاور پہنچی تو اس کے جسم سے تازہ خون بہ رہا تھا. اور پھر جنازہ جب تیار ہوا تو ہم نے اعلان کیا تھا کہ رستے میں ان بدبختوں کے ایمان بگاڑے ہیں تو کوئی نعرے بازی نہ کرے. ویسے جنازے پر نعرے بازی مناسب نہیں, کوئی بدامنی نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. ہم نے منع کیا تھا, بہت بڑا مجمع تھا. لیکن جب جنازہ اٹھا اور گلی میں یوں لین بنی آگے قبرستان کی طرف جانے کے لیے, تو ان کے گھر کی دوسری منزل سے کسی لیڈیز کی آواز آئی, نعرے تکبیر, شان صحابہ, شان رسالت, شان صحابہ حضرت صدیق, عمر, عثمان, سب کے نام لے کر شیعہ کافر کا زوردار نعرہ اوپر سے لیڈیز لگا رہی ہیں. نیچے جناب مجمع جواب دے رہے. ہم نے سمجھا کہ ان کی ہمشیراؤں میں سے ایمانی جذبات ہے, کسی کی ہمت ہوئی اس طرح جذبے کے اظہار کرے. بعد میں ہم نے آ کر جو 4 دن بعد جب مہمان کم ہو گئے تو ہم نے پوچھا یہ کیا تھا, تو ان کی پتہ لگا اس نور گل کی بوڑھی والدہ تھی, بوڑھی ماں تھی. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کو سخت کہا کہ میرے بچے کو صحابہ کے عنوان پر لگا کر, غلام صحابہ بنا کر, دشمن سے ٹکروا کر, جہاد کی سوچ دے کر تم نے مروا دیا. مجھے غصہ تھا, تکلیف تھی, لیکن آج میں نے جنازے کو دیکھا تو مجھے اپنے بچے کی قیمت کا پتہ لگا. تا حد نظر جنازے میں علماء, حفاظ, قراء, نمازی, شروزے چلے لگائے ہوئے مسلمان, تہجد گزار, دیندار, کوئی مجھے کلین سے بھی نظر نہیں آیا. سارے مذہبی لوگ تھے. اس کا تازہ خون 4 دن کے بعد بھی, اس سے اٹھنے والی خوشبو بھی, اور اس کے جنازے کی علماء اور دیندار طبقے کی تعداد دیکھ کر مجھے پتا لگا کہ نور گل کا کیا مقام ہے. تم آؤ تو صحیح اس لائن میں. دور سے دیکھ کر مولویت کو گالی نکالنا, دور سے دیکھ کر مذہبی طبقے سے دور ہونا, دور سے دیکھ کر مسجد مدرسے سے بچے کو دور رکھنا, نتیجہ یہ نکلے گا. ایک سکول میں, پرائیویٹ سکول میں ایک سوال آیا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے. سارے بچوں نے مختلف جواب لکھے, ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, کیپٹن, جنرل, مرنل, جو بھی ہوتا ہے. ایک بچے نے سوال لکھا کہ بڑے ہو کر ٹچ موبائل بنوں گا. ٹیچر کو بڑا غصہ آیا, جو میڈم تھی, اس نے کہا کون ہے. رول نمبر چیک کیا تو وہ دونوں میاں بیوی اس سکول کو چلا رہے تھے. رول نمبر سے چیک کیا تو پتہ لگا دونوں کا اپنا بیٹا ہے جس نے یہ جواب لکھا. پریشان ہوگی, وہاں تو کچھ نہیں کہا, گھر آ کر اس کی سرزنش کی, تم نے یہ کیا بدتمیزی کی ہے. اس نے کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. ماں سے کہا میں جب سکول سے آتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے لباس یونیفارم تبدیل کرنا ہے, آپ موبائل سے کھیل رہی ہوتی ہیں, آپ کہتی ہے بیٹا ادھر باتھ روم میں جاؤ بدل کے آ جاؤ. میں کہتا ہوں مجھے بھوک لگی ہے تو اماں جان آپ جواب دیتی ہے کچن میں روٹی پڑی ہے جا کے کھا لو, آپ موبائل میں مصروف ہے. ابا سے کہتا ہوں آج چھٹی کا دن ہے کہیں لے جاؤ, کوئی کاپی پینسل لینی ہے لے دو, وہ موبائل میں مصروف ہے, کہتا ہے بیٹا خود ہی جاؤ گھوم کے آ جاؤ. بہن سے کہتا ہوں, بھائی سے کہتا ہوں, جس کو کہتا ہوں سارے موبائل میں مصروف ہیں. تو میں نے اس لیے جواب لکھا کہ اس دور میں موبائل اتنا اہم ہے کہ ماں بھی اس کو وقت دے رہی ہے, باپ بھی دے رہا ہے, بہن بھی, بیٹا بھی, بھائی بھی, سارے اس کو وقت دے رہے ہیں. کیوں نہ بڑے ہو کر میں بھی موبائل ٹچ بن جاؤں تاکہ مجھے بھی کوئی وقت دے. لطیفہ اپنی جگہ پر, حقیقت اپنی جگہ پر, سوچنے کی بات ہے. وہ ماں کہتی ہے مجھے پہلے آپ مولویوں پر غصہ تھا, لیکن بیٹے کے مقام شان کو جب دیکھا تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں, میرے بیٹے کو اتنا قیمتی بنا دیا. یونان میں جا کر جان دینے والے. گجرات میں ایک شخص کے گھر میں چلا گیا, ایک بھائی سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ جی دبئی میں ہوتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ دبئی میں ہوتے ہیں. والد بزرگ تھے, بوڑھے سے, دیندار تھے, تشریف لائے, صدمے سے نڈال تھے. میں نے کہا جی آپ, کہتے دیکھیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, یہ 2 کنال کی کوٹھی ہے, نہ پیسے کی کمی نہ کاروبار کی کمی. میں نے کہا پھر کیا؟ کہتے جی اس نے کہا شوق ہے بس میں نے یونان جانا. 7 مہینے ہوئے شادی ہوئی تھی, اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ ابھی تک اس کی لاش کو ترس رہے. اور یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے, جہاد کے جذبے اور جذبہ شہادت سے دوری کا نتیجہ.